بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب ان نااہلوں کی وجہ سے اور ان ناانجار لیڈروں کی وجہ سے، کمزور لیڈروں کی وجہ سے اور بد عقیدہ لیڈروں کی وجہ سے ملک اور قوم کی بے عزتی ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک آرمی افسر ہونے کے ناطے، ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے، جب یہ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ کشکول لے کے جو ہے یہ دوسرے ملکوں کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ان کو دے دیتے ہیں بھیک، جیسا بکاری کا معاملہ ہے، کچھ لوگ بکاریوں کو دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاف کرو بابا، بار بار آتے ہو۔ اور ہمارا پرائم منسٹر یہ بات کہے کہ بکاری جو ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے ہیں، دی بیگرز کینٹ بی چوزرز۔ اور اتنے بڑے ایک سیاسی لیڈر خواجہ آصف نے کہا کہ ہم تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یہ کسی ٹائم اگر وینٹیلیٹر ہٹا دے گا امریکہ تو بالکل ہم مر جائیں گے۔ تو کس قدر ذلت ہے، اور اس کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے جنرل باجوہ صاحب نے۔ ایک امریکی عام سے چھوٹے سے افسر کو فون کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ دلوائے نا، ہمیں قرضہ وہاں سے دلوائے نا، 1.2 بلین قرضہ دلوا دینا ہم کو۔ کس قدر ذلت ہے اللہ کے بندو، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اور بہترین یوتھ ہونے کے باوجود، کتنے وسائل زرعی ملک اور سب کچھ ہونے کے باوجود، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے اور بہترین سسٹم ہمارا اپنا ہمارے پاس موجود ہے، جب اس سسٹم کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے جب آپ نے ان امریکیوں کی اطاعت کی ہے اور رشینز کی کبھی گھٹنے دبائے ہیں، کبھی چائنا کی گود میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کی ہے، کبھی سعودیوں سے جا کے بھیک مانگی ہے، اور کب تک بکاری بنے رہو گے؟ اور کب تک بکاری بنے رہو گے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ تمہارے عقیدے میں خرابی ہے، تمہارے اندر شرک ہے، تم قبروں کے پجاری ہو، چادریں چڑھانے والے، اور عرس مناؤ اور ان گنبدوں کو قائم رکھو، اور عرس پیری مریدی اور یہ جمہوریت کے مشرکانہ سسٹم، اس بت کو اور پوجا کرو، اس کی پالش کرو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کیا ہے سزا ان کی جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے؟ بتاؤ کیا سزا ہے سوائے اس کی دنیا میں ذلت اور آخرت میں بدترین عذاب کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ تو بالکل دنیا میں پورا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس سے بڑی کیا ذلت ہے کہ آرمی چیف قرضے کے لیے وہ سفارش کر رہا ہے ایک چھوٹے سے افسر سے۔ کہاں گئی عزت، کہاں گئی وہ جو ایک بندے کی انا ہوتی ہے اور بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، پتہ ہے کہاں چلی گئی؟ سارے آرمی افیسرز کو ذلیل کر دیا، ساری قوم کو ذلیل کر دیا، ان نائلوں نے، ان بکاریوں نے قوم کو بکاری بنا دیا۔ حالانکہ ان کا اپنا جو سسٹم ہے، اگر یہ اس کو مان لیں، جو اسلام کا سسٹم ہے، ان کے قرضے چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں، یقین کیجئے، اور پیسہ ان کے پاس اتنا آ جائے ان سے سنبھالا ہی نہ جائے، پیسہ اتنا پیسہ آ جائے۔ کیا اس سے پہلے زمین نے یہ منظر نہیں دیکھا ہے کہ وہ جو بان کی جوتیاں پہننے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے، جب انہوں نے یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے پوری دنیا والوں کے سامنے، تو چند سال بھی نہیں گزرے اور مسجد نبوی کے کچے فرش کے اوپر کیسر و خضرا کے خزانے ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ کیا آج وہی اللہ اپنے وعدے پورے کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے؟ کیا آج اسی کا پھر وعدہ نہیں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ؟ میں تمہیں سربلند کروں گا اگر تم مومن بن جاؤ، اور تم مومن بنو، تم مشرک نہ بنو، تم مومن بنو، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، جمہوریت سے نکلو، اور ایمان خالص کر کے اللہ کے دین کو مانو۔ پہلے خود مسلم بنو، مسلمان بنو، او مسلمانوں مسلمان بنو، پہلے تم خود مسلمان بنو، تب یہ ذلت ہٹے گی۔ اور اس کے بعد میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو جو چاہے سزا دینا، کہ تمہارے قرضے چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں گے، اور یہ امریکہ، روس اور چائنا اور فرانس اور انگلینڈ، ان سے تم جزیہ لو گے، تم توحید کو اپناؤ، تم شرک کا رد کرو۔ اور یہی بات آج سے 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر اپنے آفیسرز کے سامنے یہ بات رکھی تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے بات پر غور کرتے یا اوپر اپنے اقام بالا تک یہ پیغام پہنچاتے
کہ اصل مسئلہ یہ ہے، قرآن کی دعوت تو یہ ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیس بنا کے مجھے فوج سے نکال دیا۔ بتاؤ اللہ کے بندوں، مجھے فوج سے نکالو گے تو کیا تمہیں عزت مل جائے گی؟ تمہاری ذلت کے اندر اضافہ ہوگا اور تمہارے جرائم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کر اللہ کی عدالت کے اندر۔ وہ سارے لوگ مجرم ہیں جنہوں نے اس کیس کو بنا کے مجھے فوج سے نکالا، اللہ کے ایک بندے کو جس نے اللہ کی بات کی تھی، کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کی تھی، قومی مفاد میں کی تھی، ملکی مفاد میں کی تھی۔ تو یہ ایک خبر سامنے آئی جس کے اوپر حقیقت ٹی وی والے نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے، اور عمران خان کو بھی کوٹ کیا ہے کہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر، نواز شریف کی حکومت کے اوپر، شہباز شریف کی حکومت کے اوپر وہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو تمہارا کام تھا بگاریو، یہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا، آرمی چیف کو کیوں اس طرح خراب کر رہے ہو؟ تو عمران خان کی جب اپنی حکومت تھی تو وہ بھی کشکول لے کے جاتے تھے، وہ بھی آرمی چیف کو لے کے گئے تھے وہاں سعودی عرب میں اور کسی اور جگہ بھیک مانگنے کے لیے۔ تو اپنی بات انسان بھول جاتا ہے، جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ پہلے قسمیں اٹھائی تھی، انہوں نے کہا تھا میں مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن مرنے کی بجائے، خودکشی کرنے کی بجائے پھر وہ کشکول لے کے بھاگا تھا۔ سارے یہ اسی کشتی کے سوار ہیں، سب ایک ہیں، یقین کیجئے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر ذلت ہے، اس سسٹم کے اندر ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کافرانہ اور مشرکانہ سسٹم سے ہمیں نجات دلائے اور ایمان خالص کر کے ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے مالک کی طرف پلٹیں۔ وہ ساری طاقتوں والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ وسائل کا خالق ہے، اسباب کا خالق ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تم ایک رخ تو اس کی طرف کرو۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میں بہت ہی ہمدردی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ میں مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا فوجی بھائی ہوں، آرمی افسر ہوں۔ الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، پی اے نمبر 23232، اور یہ میرا چینل ہے، اور میں اسی نقطے کے گرد اپنے بھائیوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔